بندر نے ایک دن یہ کہا کہ مجھے جنگل کی بادشاہت دی جائے، یعنی شیر اس قابل نہیں ہے کہ شیر بادشاہت کرے، بادشاہت مجھے دے دی جائے۔ اب سب جانوروں نے کہا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے تو اس کو بادشاہت دے دیں۔ شیر نے بھی کہا ٹھیک ہے یار، اسے ذرا چس لینڈ دو، پتہ چلے کہ کیا کرتا ہے۔ بندر کو بادشاہت مل گئی۔ بادشاہت ملنے کے بعد جنگل کے اندر ایک دن آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگتی ہے نا تو سارے جانور اکٹھے ہو کے بندر کے پاس آ جاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ تخت پر براجمان ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں، کوئی حکم صادر فرمائیں کہ یہ جو جنگل کے اندر آگ لگ چکی ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، کوئی حل، کوئی طریقہ کار بتائیں۔ تو بجائے کہ بادشاہ سلامت جواب دیتے، بادشاہ سلامت نے ایک ٹہنی سے چھلانگ لگائی دوسری ٹہنی کے اوپر، ایک درخت سے دوسرے درخت کے اوپر۔ اب یہ جو جانور تھے یہ تھوڑا اور انہوں کا جو ہے تجسس بھی بڑھ گیا، اور یہ تھوڑا اور رولا ڈالیں بھائی بادشاہ سلامت کوئی فیصلہ کریں، کوئی حکم فرمائیں۔ تو بادشاہ سلامت کی جو سپیڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اب کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ، تو دوسرے جو ہے وہ آپس میں بات سارے جانور کرنے لگ گئے کہ اب جیسے جیسے بادشاہ سلامت کی سپیڈ بڑھ رہی ہے نا، اب بادشاہ سلامت کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑیں گے، کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ تو اب ان کے اندر اور تجسس بڑھ رہا ہے، کبھی اس ٹہنی پہ کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ۔ آخر تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کرنے لگے ہو کہ تم کبھی اس درخت پہ جا رہے ہو کبھی اس درخت پہ جا رہے ہو، کوئی بتاؤ، حکم صادر فرماؤ کہ کرنا کیا ہے۔ تو اس بندر نے یہ کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ کس طرح آگ بجھے گی یا کیا ہوگا، بس آپ میری آنیاں جانیاں دیکھیں کہ کبھی میں ادھر جا رہا ہوں کبھی میں ادھر جا رہا ہوں، بس یہی دیکھتے رہیں۔ تو جب ہم کسی کام کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ جو فیل ہوتے ہیں ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اسی بندر کی طرح ہوتا ہے کہ بس ان کی آنیاں جانیاں دیکھو، کبھی ایک کام کے اندر گھس رہے ہیں کبھی دوسرے کام کے اندر گھس رہے ہیں، وہ کنسسٹنٹ رہ کے کام نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی ایک سکل کو پکڑیں گے کبھی دوسری سکل کو، کبھی ایک استاد کو کبھی دوسرے استاد کو۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ ابھی تھا کچھ بیاں ابھی کچھ ہے بیاں، گویا تیری زباں کے نیچے ہے زباں، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ صبح کیا تھے شام کو کیا تھے۔ تو یہ جو بندر والی حرکات و سکنات ہیں یہ چھوڑیں، ان کی عادات کو اپنائیں، جو عادات آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس کو، کنسسٹنٹ جو لیول ہے آپ کا اس کو گین کر سکیں، آپ ایک کام کے اوپر کنسسٹنٹ رہ کے کام کر سکیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کنسسٹنٹ رہ کے کسی ایک فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو ایکسپرٹ کر لیتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔